ہے دی گرینڈ ایتھوپین رینیسنس ڈیم، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے دریا کے پانی کو بلاک کرنے کی پاور رکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ گرینڈ ایتھوپین ڈیم دریائے نیل کے اوپر بنایا جا رہا ہے۔ اس ڈیم کے پیچھے پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو کہ تقریباً لندن شہر کے سائز سے بھی 2 گنا بڑا ہے، اور اس ڈیم کی اونچائی گولڈن گیٹ برج سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ اس ڈیم کی وجہ سے ایجپٹ، سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان اتنی زیادہ کنٹروورسیز چل رہی ہیں کہ اگر یہ کنٹروورسیز وقت پر ریزالو نہ کی گئیں تو ان ممالک میں جنگی صورتحال پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ انسائٹس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ ڈیم افریقہ میں بننے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جو کمپلیٹ ہونے کے بعد تقریباً 6500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرے گا، جو کہ ایتھوپیا کی موجودہ پاور پروڈکشن سے 2 گنا زیادہ ہوگی، جس سے نہ صرف ایتھوپیا اپنی الیکٹریسٹی نیڈز پوری کر سکے گا بلکہ نیبرنگ کنٹریز کو الیکٹریسٹی ایکسپورٹ بھی کر سکے گا، جیسے کہ کینیا، یوگانڈا اور جبوٹی وغیرہ۔ ایتھوپیا اس میگا ڈیم پروجیکٹ پر بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے تاکہ وہ ملک میں بجلی کے بحران کو ختم کر سکے، کیونکہ ایتھوپیا میں ہر 5 میں سے 2 لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اس میگا ڈیم کی اونچائی 145 میٹر ہے اور اس کی لمبائی 1780 میٹر ہے۔ دی گرینڈ ایتھوپین رینیسنس ڈیم ایتھوپیا کا اب تک کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہے، جو کہ ایتھوپیا کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ڈیم سوڈان کی بارڈر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، جو کہ دریائے نیل کی مین ٹریبیوٹریز کے اوپر بنا ہوا ہے، جس کو بلو نائل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بلو نائل دریائے نیل کی وہ ٹریبیوٹری ہے جو آگے سوڈان اور ایجپٹ کو تقریباً 85% تک پانی فراہم کرتی ہے۔ 2011 میں اس میگا پروجیکٹ پر آفیشلی کام سٹارٹ کیا گیا تھا، جس کا ایسٹیمیٹڈ بجٹ تقریباً $5 بلین رکھا گیا۔ اب اس کی کنسٹرکشن کا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کو فنکشنل کرنا ایتھوپیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ اس ڈیم کو فنکشنل کرنے کے لیے ایتھوپیا کو اس ڈیم میں 74 کیوبک کلومیٹر پانی ذخیرہ کرنا ہوگا، اور یہ اتنا ہی پانی ہے جتنا پورے 1 سال میں بلو نائل ریور سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈیم میں پانی کو ذخیرہ کرنا ایک لمبا پروسیس ہے، جس میں ایتھوپیا کو آلریڈی 2 سال سے زیادہ کا ٹائم لگ چکا ہے، اور وہ ابھی تک اتنا زیادہ پانی ڈیم میں جمع نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ ہے ایجپٹ اور سوڈان۔ ناظرین، ویسے تو ایجپٹ ایتھوپیا سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن اس ڈیم میں پانی سٹور کرنے کے پروسیس سے ایجپٹ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایجپٹ ہزاروں سالوں سے دریائے نیل کے پانی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ایجپٹ کی 95% آبادی دریائے نیل کے کناروں پر چند کلومیٹر کے فاصلوں پر آباد ہے، جبکہ باقی کا سارا ایجپٹ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دریائے نیل کے بغیر ایجپٹ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایجپٹ میں 97% تک فریش واٹر دریائے نیل سے آتا ہے، اور اسی طرح سوڈان میں 77% تک فریش واٹر کا سورس دریائے نیل ہے۔ ناظرین، اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے نیل ایجپٹ اور سوڈان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر ایتھوپیا اس میگا ڈیم کو پانی سے بھرنے کے لیے بلو نائل کا پانی روک لیتا ہے، اور وہ بھی پورے 1 سال کے لیے، تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ ایجپٹ اور سوڈان ایتھوپیا کے خلاف جنگی اعلان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور جب بات آتی ہے سروائیول کی تو کوئی بھی ملک کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب جب ڈیم پر کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہر کسی کی نظر اس چیز پر ہے کہ اب ایتھوپیا اس ڈیم کو پانی سے بھرنے کے لیے کیا سٹیپس لیتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف 1 سال تک پانی ذخیرہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ جب بھی ڈیم کے فلڈ گیٹس اوپن کیے جائیں گے تو نیچے ڈاؤن سٹریم ریور میں فلڈ آنے کا خطرہ رہے گا، جس سے سوڈان ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا، اور پانی کا پورا کنٹرول بھی ایتھوپیا کے پاس ہوگا۔ یہاں پر ایجپٹ اور سوڈان اس پانی کو کنٹرول کرنے والے تمام ڈیسیجنز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان تینوں ملکوں کے درمیان جولائی 2020 میں اصل ٹینشنز پیدا ہونا شروع ہوئی، جب ایتھوپیا نے ڈیم کو پانی سے بھرنا سٹارٹ کیا تھا۔ سوڈان اور ایجپٹ کی طرف سے بہت ساری وارننگز اور کمپلینٹس کے باوجود ایتھوپیا نے ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کا پہلا سٹیپ لے لیا، اور ان کمپلینٹس کے جواب میں ایتھوپیا کا کہنا تھا کہ ڈیم میں پانی بھرنے کا عمل ایک نیچرل پروسیس ہے، اور یہ پروسیس جتنا جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ جولائی 2021 کو ایجپٹ کی فورن منسٹری ایتھوپین گورنمنٹ کو کال کرتی ہے اور انہیں یاد دلاتی ہے اس میوچل ایگریمنٹ کے بارے میں جو 2015 میں ایجپٹ، سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان یونائٹڈ نیشنز کی سربراہی میں ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ دریائے نیل پر تینوں ملکوں میں سے کوئی بھی ملک باقی کے 2 ملکوں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں بنائے گا۔
ایجپٹ کا کہنا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں اور ایتھیوپیا اسی طرح ایگریمنٹس کو توڑتا رہا تو وہ ملٹری اٹیک کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایتھیوپیا نے خود کو پوری طرح تیار کیا ہوا ہے۔ ایتھیوپیا نے ڈیم کے ارد گرد اینٹی ایئر میزائلز انسٹال کی ہوئی ہیں تاکہ کسی بھی اٹیک کی صورت میں وہ ڈیم کو نقصان ہونے سے بچا سکیں۔ اگست 2022 میں ایجپٹ اور سوڈان یونائٹڈ نیشنز میں اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایز اے تھرڈ پارٹی ایکٹ کرے اور سالوں سے چلنے والی اس کنٹروورسی پہ تینوں ملکوں کے درمیان میوچل ایگریمنٹ کروائے۔ اس وقت تینوں ملکوں کے درمیان میں نیگوشیشنز ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تینوں ملک ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پروسیس ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ 10 ستمبر 2023 کو الجزیرہ کی لیٹسٹ نیوز کے مطابق ایتھیوپیا نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے گرینڈ ایتھوپین رینائنس ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کا چوتھا اور آخری فیز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ تینوں ملکوں کے درمیان میں ہونے والی نیگوشیشنز کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی تھیں اور نہ ہی آنے والے وقت میں نیگوشیشنز کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کنٹروورسی اسی طرح چلتی رہے گی۔ ناظرین، اگر ہم اس ساری کنٹروورسی کو دوسرے نظریے سے دیکھیں، مطلب تینوں ملک مل کر کام کرتے اور اس ڈیم کو ملٹی نیشنل ایسٹ سمجھتے جس پر تینوں ملک ریلائے کر سکتے، تو آج سچویشن کچھ اور ہی ہوتی۔ ایون کہ ایجپٹ اور سوڈان اس ڈیم سے فائدہ بھی اٹھاتے کیونکہ یہ ڈیم ایجپٹ اور سوڈان میں آنے والے فلڈز کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس دریا پر فلڈز آنے والی پرابلمز تو کافی کامن ہیں۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ ڈیم تو پانی کی ڈسٹریبیوشن کو بھی آگے سوڈان اور ایجپٹ کے لیے برابر کر سکتا ہے، جس سے دونوں ملک اپنے ڈیمز بھی بنا سکتے ہیں اور آخر میں اس سے پیدا ہونے والی الیکٹریسٹی بھی تینوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونی تھی۔ تو ناظرین، آپ لوگ اس ڈیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایجپٹ، سوڈان اور ایتھیوپیا اس کنٹروورسی کا کوئی سولوشن نکال سکیں گے یا پھر یہ نیگوشیشنز اسی طرح اگلے کئی سالوں تک چلتی رہیں گی؟ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں اور مجھے خوشی ہوگی آپ لوگوں کے جواب سن کر۔ امید کرتا ہوں انسائٹس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بھرپور انجوائے کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔